वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी तारिक साहब से, लेकिन यहाँ मैं एक कॉल शामिल करना चाहूँगी। सैयद अखुंज़ादा चिठान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मेंबर है नेशनल असेंबली के, फाटा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। आपने वोट नहीं डाला। चिठान साहब बहुत बहुत शुक्रिया और हमें ज्वाइन करने का वेलकम करना चाहूँगी आपको शो पे। थोड़ा सा तफसीली अगर बता दें क्या वजह हुई आपने वोट नहीं डाला, और आपने शायद जिक्र किया कि अगर आप वोट डालते तो लोग आप पे शक करते कि आपने पैसे लिए हैं। क्या ऐसी कोई बात है जिस सदाकत है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि मैं ग्रास रूट लेवल का एक वर्कर हूँ और मैं कॉलेज में पीपल्स फेडरेशन का सदर बना था वोट के जरिए से, इलेक्शन के जरिए से। मैं पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस का सदर बना था वोट के जरिए से। फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई चेयरमैन पीपल्स फेडरेशन का बना था वोट के जरिए से। और हर सियासी वर्कर की तरह मेरा ख्वाहिश था कि मैं भी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले लूं, क्योंकि ये हर सियासी वर्कर का ख्वाहिश होता है कि जो भी कोई जमहूरी इवेंट हो कि इसमें वो सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ले। लेकिन मेरी बदकिस्मत ये है कि ये दो बार मैंने सेनेट का जो इलेक्शन हुआ इसमें मैंने अपना वोट नहीं डाला। और इसकी वजह ये है कि इलेक्शन से पहले इस पे इतने इल्जामात लगना शुरू हो जाते हैं कि फाटा के एक मेंबर का वोट इतने तक पहुंच गया, इतने करोड़ तक पहुंच गया। तो मैं समझ रहा था कि मैंने पहले तो पार्टी से मशवरा किया कि मैंने क्या करना है, किसी को वोट देना है कि नहीं। तो पार्टी के हमारे को चेयरमैन साहब ने और खुर्शीद शाह साहब ने भी मुझे इख्तियार दिया कि अगर आप वोट देना चाहे तो दे दे, अगर नहीं देना चाहे, क्योंकि हमारे पार्टी का फाटा से कोई मेंबर नहीं था इलेक्शन में। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वोट दे दूं तो फिर मैं कसमें भी उठाऊं, कुछ भी करो तो लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि मैंने किसी को वोट नहीं दिया, पैसे किसी से नहीं लिए। तो पैसे वैसे मुझे ये बताइएगा चिठान साहब, पैसे दे कौन रहा था? दे कौन रहा था? कौन थे ये लोग जो ऑफर्स लगा रहे थे और कितने पैसे देने की बात कर रहे थे? देखिए जी, हमारा पार्टी का पोजीशन ये है कि हमारे पार्टी के कुल 12 MNAs है। 12 MNAs में से एक हल्के पे इलेक्शन नहीं हुआ है। मौजूदा हालात में हम 11 MNAs है। इसमें जो 9 अरकान है इसका आजाद एक ग्रुप है। जनाब मुहतरम मुनीर औरंगज़ई साहब इसका पार्लिमानी लीडर है, और एक मौलाना अब्दुल मालिक साहब है जिसका ताल्लुक जमात उलमा इस्लाम से है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो पहले ये सारे इकट्ठे थे, ये सेनेट के इलेक्शन में इनके आपस में ग्रुप बंदी हो गई। तो दोनों साइड से मुझे पेशकश हुई थी। पहले 6 करोड़ का हुआ, फिर 10 करोड़ का हुआ, फिर 15 करोड़ का हुआ, और आखिरी टाइम पे जो 2 से 4 बजे का टाइम रह गया, इलेक्शन में 2 घंटे रह गए, तो मुझे 25 करोड़ का ऑफर हुआ। ऑफर नहीं हुआ, मेरे लिए पैसे भी लाए, डॉलर्स के शक्ल में लाए। उनको पता था कि चट्टान ने कभी डॉलर्स को नहीं देखा है। नहीं चट्टान साहब, एक सेकंड 25 करोड़ रुपए के डॉलर लेके आए आपके लिए खुले, मतलब कैश ऐसे डॉलर? देखिए जी, पाकिस्तानी 25 करोड़ के जितने डॉलर्स बनते वो डॉलर्स मुझे लेके आए कि ये 25 करोड़ के डॉलर है और आप ये ले ले और हमें वोट, हम 4 बंदों को आप वोट करें। ये कौन लोग थे जो 25 करोड़ की एवज आपका वोट खरीदना चाहते थे? देखिए जी, वही लोग थे जो सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे थे, इनके फ्रंटमैन थे। अब मैं नाम इसीलिए नहीं ले सकता हूँ कि मेरे पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है। कल अगर वो लोग मुझे मीडिया पे चैलेंज करे या अदालत में चैलेंज करे कि हमने तो आपको पैसों का ऑफर ही नहीं किया है, तो मेरे पास फिर इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि मैं उसको अदलिया में और या हर एक को मैंने यही कहा, जो भी पैसे लेके मेरे पास आए मैंने उसको कहा कि देखे भाई, मैं पीपल्स पार्टी का एक वर्कर हूँ, बजाय इसके कि आप खुद पैसे लेके मेरे पास आते, आप अपने पैसे अपने पास रखे। मेरे को चेयरमैन से जनाब मुहतरम असफ अली जरदारी साहब से या खुर्शीद शाह साहब हमारा इलेक्शन का इंचार्ज है, इससे मुझे एक फोन करवा दे कि वो मुझे फोन करे कि आप जाके फलाना बंदे को वोट करे, तो मैं जाके आपको वोट दे दूंगा। बसूरत दीगर इस इलेक्शन में जितने इल्जाम हमारे पार्टी के इलेक्शन पे लग रही हैं, मैं इसमें अपना वोट देना नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चट्टान से बात करने का। ये बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी अफसोस की भी बात है। मतलब क्या कहा जा सकता है, जैसे मैंने शुरू में ये बात की थी कि लोगों पर क्या इंप्रेशन जा रहा है, अवाम क्या सोच रही है कि एक शख्स के वोट के लिए तो आपके पास 25 करोड़ रुपए हैं, लेकिन अवाम को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। सेनेटर मशहदी साहब, मुझे ये बताइएगा, कल मैं वो क्लिप निकालना चाहती थी, अनफॉर्चुनेटली मैं निकाल नहीं सकी, टाइम नहीं बचा था। कल मेरे पास ANP से बैठे हुए थे हाजी अदील साहब।
پروگرام میں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی کراچی سے کچھ آپ کی جماعت کا انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ فاٹا کے ممبران کو خریدنے کے لیے 30 کروڑ روپیہ لے کر گئے تھے، کچھ یہ بات درست ہے؟ یہ حاجی عدیل صاحب نے کہا ہوگا. جی حاجی عدیل صاحب نے. حاجی عدیل سے آپ جو چاہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں the most fantastic fairy tale جو کہ میں نے اپنی زندگی میں سنی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیے 2 دفعہ تو میں سینیٹر بنا ہوں اور 1 دفعہ میں ٹاؤن ناظم بنا ہوں. ایک دھیلا میں نے خرچ نہیں کیا، ایک دھیلا میرے پہ خرچ نہیں ہوا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایم این ایز بنتے ہیں، جتنے بھی سینیٹرز بنتے ہیں، جتنے بھی ناظمین بنتے ہیں، ٹاؤن ناظمین بنتے ہیں، ہمارا ایک دھیلا خرچہ نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے کارکن جو ہیں ہمارے کیونکہ نظریاتی پارٹی ہے، ہمارے ووٹ پکی ہوتے ہیں. مجھے 21 ووٹ چاہیے تھے، مجھے 25 ووٹ ڈالے گئے، تو مطلب کہ بغیر ایک ٹیڈی پیسہ خرچ کیے ہوئے. تو اب یہ کہ میری پارٹی والے فاٹا میں جا کے، فاٹا میں کیا واسطہ ہے ہمارا؟ فاٹا میں اگر ہم جائیں گے تو ہم مشہدی صاحب اگر آپ کو یاد ہو ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی پشاور میں اور کہا تھا کہ جی کراچی سے ایک جماعت آئی ہے اور ہمیں خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ریفرنس دیا تھا حاجی عدیل صاحب نے. تو کراچی سے ان کی تو سب سے امیر آدمی تو شاہی سید ہے، تو وہ گھوم رہا تھا پشاور میں. یہ جو ان کا ابھی سینیٹر بنا ہے وہ کراچی کا سب سے امیر آدمی ہے، آیا تھا مزدوری کرنے اور اللہ کے فضل سے اب پاکستان کا امیر ترین انسانوں میں سے ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کراچی سے وہ گیا ہو یا کوئی اور گیا ہو، بہت امیر. اس سے اب کوئی امیر تو میرے کو تو کوئی پتہ نہیں کہ ٹھیک ہے. چلے شاہی صحیح، چلے ٹھیک ہے مشہدی صاحب میں یہ پوائنٹ آپ کا کلیئر کرنا چاہتی تھی. تو اس قسم کی بات آ ہی نہیں سکتی اور نہ کوئی مان سکتا ہے. ہم لوگ تو اپنی لوور مڈل کلاس کو سپورٹ لیتے ہیں اور گراس روٹ پارٹی ہے، گراس روٹ سے ہم لوگ اوپر آئے ہیں. اسی لیے ہماری پارٹی میں کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی زمیندار نہیں ہے، کوئی ہمارے کینڈیڈیٹ بھی کروڑ پتی بھی کوئی نہیں آتا بیگز لے کے، اس کو بھی نہیں دیتے. میرے جیسے ورکر کو واپس دے دیتے ہیں مگر ان کو بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. ہماری پارٹی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں ویسے آپ کے بھی کچھ کروڑ پتی سینیٹرز سینیٹ میں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی. اور کچھ ممبر نیشنل اسمبلی جو پہلے کچھ نہیں تھے اب ان کی کتنی جائیدادیں اور زمینیں ہیں سر یہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن چھوڑ دیں، اس قصے میں پھر پڑھیں گے کسی دن جس دن آپ کی پارٹی کی ریپرزنٹیشن. جی چٹان صاحب کی بات کرتے ہیں، ایک سیکنڈ. اللہ کے فضل سے اپنی محنت سے نہیں سر چھوڑ دیں، اس کے ایویڈنسز بھی ہیں، چھوڑ دیں اس بات کو. مشہدی صاحب اپنی وزارت ممبر بن کے نہیں امیر بنا. ہماری پارٹی میں اتنی زیادہ جی پلیز مشہدی صاحب 1 منٹ دے دیں مجھے. ایک طارق فضل چودھری صاحب اگر آپ ایک کامنٹ کر لیں تو میں ذرا یہ ان سے پوچھنا چاہتی ہوں بیکاز ان کا چٹان صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے. میں صرف ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ بہت سنگین بات ہے، یہ بہت خوفناک بات ہے، یہ بہت شرمناک بات ہے جو بھی چٹان صاحب نے جو بات کی ہے، اور وہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. اس کے اوپر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی، اس کے بھی اختیار میں شامل ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لے. میں چیف جسٹس صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر ایک وحیدہ شاہ کے ایک تھپڑ مارنے کے اوپر سو موٹو ایکشن ہو سکتا ہے، عتیقہ اوڈو پہ ہو سکتا ہے، تو یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر ایک دھبا ہے. ان لوگوں کو ٹریس کیا جانا چاہیے، اور یہ چاہے فاٹا میں ہو چاہے کسی اور جگہ پہ ہو، گو کہ باقی جگہ پہ اس طرح کی صورتحال نہیں رہی، لیکن ان تمام کلپریٹس کو بے نقاب بھی ہونا چاہیے اور ان عبرت کا نشان بننا چاہیے تاکہ صرف 2 4 یا 6 لوگ پاکستان کی پوری سیاست کو گندہ نہ کر سکیں آئندہ. چانڈیا صاحب میں آپ سے لاسٹ کامنٹ لینا چاہوں گی. یہ بتائیے گا یہ جو چٹان صاحب نے بات کی کہ 25 کروڑ روپے ڈالر کے مد میں لائے گئے، یہ کتنی افسوس کی بات ہے، ان کا ووٹ خریدنے کی کوشش کی گئی. میں اس پہ بات کیونکہ ٹائم کم ہے میں بات پوری نہیں کر سکوں گا تو وقت ختم ہو جائے گا. جہاں خوفناک ہے، بھیانک ہے، اندھوناک ہے، وہاں یہ بھی کہنا چاہیے، یہ قابل فخر بات ہے جو چٹان صاحب نے کی ہے. 25 کروڑ روپے چھوڑنا اور اپنے اصولوں کی خاطر اور پارٹی کے خاطر اور اپنی عزت کی خاطر اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. جہاں بری روایات ہے وہاں ان کو کنڈم، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے اس کارکن کو سلام ہو ہمارا جنہوں نے جہاں قوم کے فخر کی بات کی ہے وہ پارٹی کی گردن بھی اونچی کی ہے. میں پھر آتا ہوں اپنے بھائی کی طرف، ذرا سن تو لینے
طارق میاں آپ سنتے نہیں میری جان، آج کل آپ بڑے بے چین ہو گئے سب لوگ، کسی کی نہیں سنتے۔ ابھی آپ نے 20ویں ترمیم کا کارنامہ بتاتے ہیں کہ ہم نے سن تو لیں طارق میری بھائی میری جان، سن تو لو۔ آپ کہتے ہو آپ نے مطالبات ہم سے منوا لیے، مانے کس نے؟ اس کا مطلب ہم نے انا کا مسئلہ تو نہیں بنایا نا، قومی مسئلے پر ہم نے آپ کی بات مانی، لیکن آنے والے وقت میں یہ کس دور کی ترمیم، یہ کارنامہ کس دور کا لکھا جائے گا کہ یہ کس دور کا کارنامہ ہے؟ آئین کی مکمل بحالی، کس دور کا الیکشن کمیشن کی آزادی، کس حکومت کا کارنامہ ہے؟ یہ بھی تو ذرا سوچیں۔ چلیں آپ ہی کا کارنامہ ہے، لیکن آپ کے قائد کی تو بات غلط ہو گئی کہ افادیت کھو چکی ہے، پارلیمنٹ افادیت کھو چکی ہے، پھر اب یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے خود وہ معاملہ ان کا تردید کر دیا ہے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں آئیڈل ہے پنجاب، جیسمین میں مان لیتا ہوں پنجاب میں اس وقت فرشتوں اور اللہ والوں کی حکومت ہے، میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ تھانوں پہ مقابلے، یہ تھانوں میں لوگوں کا قتل ہونا، یہ چوراہوں پر پرتشدد کارروائیوں میں نوجوانوں کا قتل ہونا، یہ اسپتالوں میں آہو بکا، یہ مچھروں کے سامنے بے بس ہو جانا، یہ خوشحال پنجاب کی دولت تندوروں میں جھونک دینا، ہر جگہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ دوائیوں کی بات سنیں کتنے خطرناک، جتنے لوگ مرے ہیں، یہ کہتے ہیں قافلہ لٹ گیا، کوئی بات نہیں، قافلہ لٹنا کوئی عام بات ہوتی ہے؟ قافلہ لٹنے پر تو ساری مذمت ہوتی ہے، آپ کو کوئی اس پہ نقصان کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ ساری آئیڈل پنجاب حکومت ہے، یہ اس کے کارنامے ہیں۔ دوائیوں کی بات، زندگیوں کی بات، وہاں تو زندگی انسان کی مذاق بن گئی ہے۔ دیکھیں تو صحیح، لیکن میں کہتا ہوں ان باتوں میں سنیں طارق، میں آپ بول رہے تھے، میں بالکل نہیں بول رہا، آپ ذرا، میں بیٹھا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، سب لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، ابھی آپ تھوڑے انتظار فرمائیے، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اس حکومت کو ختم کرنے نکلے تھے، وہ ڈنکے کی چوٹ تو آپ کی بیکار گئی، آپ کی سارے پروگرام، لانگ مارچ، جاؤ گو ساری تحریکیں آپ کی ناکام ہو گئی ہے۔ اب 6 7 8 مہینے کا اور انتظار کریں، لوگوں کو پریشانی میں نہ ڈالیں، وہ بھی وعدے پورے کیے جنرلوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ بھی وعدہ پورا کریں، تھوڑا انتظار کریں، ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہو، اس میں چلے جاؤ، الیکشن کی تیاری کرو، لوگوں کو غلط باتیں کیوں بتاتے ہیں؟ چلیں سینیٹر صاحب، وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو الیکشن کی تیاری کرنی ہے تو جیسے کہ صدر مملکت کی بات یہیں اختتام کرنا چاہوں گی کہ کوئی جواز نہیں بنتا ارلی الیکشنز کا، 5 سال پورے کریں گے، یہ 1 سال واحد رہ گیا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی گورننس اور کارکردگی بہتر بنا کر عوام کے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ایک بار پھر نئے الیکشنز پہ جانا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ ناظرین آج کا پروگرام، اگر کوئی کویسچنز ہیں، کوئی سٹیٹمنٹس ہیں، کوئی سجیشنز ہیں، رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔